بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی سی ڈی ایس انیل چوہان کے انکشافات نے بھارت کا عالمی سطح پر مذاق بنا دیا، پاکستان کو ملا فائدہ۔ گزشتہ 96 گھنٹوں میں بھارت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان کے بیانات نے بھارت کی عسکری ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ان کے اقرار نے نہ صرف بھارتی ایئر فورسز کا مورال گرا دیا بلکہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک زبردست فائدہ پہنچایا ہے۔ جیسے ہی انیل چوہان نے تسلیم کیا کہ بھارتی لڑاکا طیارے گرائے گئے ہیں تو ایک ہنگامہ سا مچ گیا۔ حالانکہ پہلے بھارتی حکومت یہ ماننے سے انکار کرتی آ رہی تھی کہ ان کے جہاز گرے ہیں، مگر اب خود سی ڈی ایس کے ذریعے اعتراف کے بعد سچ چھپ نہ سکا۔ بھارت نے پہلے کہا کہ پاکستان کے 6 طیارے گرائے، پھر خود اپنے گرانے والے طیارے تسلیم کیے۔ تعداد کبھی 1، کبھی 3، کبھی 4 بتائی گئی۔ آخرکار سچ یہ ہے کہ نقصان ہوا ہے اور کافی بڑا ہوا ہے۔ فرانس، جو کہ رافیل لڑاکا طیارے فراہم کرنے والا ملک ہے، وہ بھی اس معاملے میں بھارت سے ناراض دکھائی دے رہا ہے۔ اس سچائی کو چھپانے کی کوششوں میں بھارتی میڈیا اب یہ خبر چلا رہا ہے کہ پاکستان کے 6 طیارے گرائے گئے، جن میں C-130 اور J-70 شامل ہیں، تاکہ قوم کو بیوقوف بنایا جا سکے۔ ادھر پاکستان کی فضائیہ مکمل ہائی الرٹ پر ہے، نہ چھٹیاں دی جا رہی ہیں اور نہ کوئی افسر محال چھوڑ رہا ہے، کیونکہ خطرہ مسلسل منڈلا رہا ہے کہ بھارت دوبارہ کسی کارروائی کی تیاری میں ہے۔ بھارتی سی ڈی ایس خود کہہ چکے ہیں کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، دوبارہ شروع کیا جائے گا۔ بھارت نے اسرائیل سے آئس بریکر میزائل خریدنے کا منصوبہ بھی شروع کر دیا ہے تاکہ پاکستان کی جدید ٹیکنالوجی کو نیوٹرل کیا جا سکے۔ اسرائیل کی مدد سے بھارت ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے جو جی پی ایس جام ہونے کے باوجود بھی ہدف کو نشانہ بنا سکے۔ ان بیانات کی روشنی میں سب سے بڑا نقصان بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی ساکھ کو پہنچا ہے۔ خود مودی نے آرمی کو فری ہینڈ دیا، مگر جب ناکامی ہوئی تو ذمہ داری سی ڈی ایس پر ڈال دی گئی۔ قوم سے حقائق چھپائے جا رہے ہیں اور میڈیا کو جھوٹی خبریں فیڈ کی جا رہی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کا کریمیا پل پر حملہ، روس نے ٹریفک عارضی طور پر بند کر دی۔ یوکرین نے روس کو مقبوضہ کریمیا سے ملانے والے اہم پل پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں پل کے ستونوں کو شدید نقصان پہنچا۔ بین الاقوامی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا تاکہ پل کے سٹرکچر کو کمزور کیا جا سکے۔ روسی حکام نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پل پر ٹریفک کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ پل کی مکمل تکنیکی جانچ کے بعد ہی آمد و رفت بحال کی جائے گی۔ یہ پل روس کو بحیرہ اسود کے راستے کریمیا سے ملاتا ہے اور اس کی عسکری و تجارتی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یوکرین کی جانب سے اس پل کو پہلے بھی نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حملہ یوکرین کی جنگی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد روسی رسد اور نقل و حمل کو متاثر کرنا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر کی جاپان سے گولڈن ڈوم میزائل شیلڈ میں مدد کی درخواست۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جاپانی وزیر اعظم کو ایک ٹیلی فون کال کر کے گولڈن ڈوم میزائل شیلڈ پروگرام میں تعاون فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یہ کال موجودہ بین الاقوامی سلامتی کی صورتحال کے تناظر میں کی گئی ہے، جس میں خطے میں بیلسٹک میزائلوں کے خطرات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکہ اور جاپان اس سے قبل بھی بیلسٹک میزائل ڈیفنس BMD نظام میں قریبی تعاون کر چکے ہیں۔ دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر میزائل روکنے کی صلاحیت رکھنے والی جدید سسٹمز پر کام کیا ہے، جن میں SM-3 میزائل پروگرام بھی شامل ہے۔ کیا رہے کہ گولڈن ڈوم میزائل شیلڈ پروگرام ایک جدید دفاعی نظام ہے جس کا مقصد میزائل حملوں سے محفوظ رہنا ہے۔ واشنگٹن کی جانب سے جاپان کی تکنیکی مہارت اور خطے میں اسٹریٹجک موجودگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نئی درخواست سامنے آئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین کی جانب سے ڈرون حملے، روس کا مدار میں 100 سے زائد سیٹلائٹ تعینات کرنے کا فیصلہ۔ یوکرین کی جانب سے مسلسل ڈرون حملوں کے بعد روس نے مدار میں 100 سے زائد سیٹلائٹ تعینات کرنے کا
فیصلہ کر لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق روس نے اپنے خلائی منصوبے کے تحت بغیر پائلٹ کے فضائی نظام UAS پر کنٹرول کو مضبوط بنانے کے لیے 100 سے زائد سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ اعلان روسکوسموس کے ڈائریکٹر جنرل نے منگل کے روز ڈیجیٹل انڈسٹری کانفرنس میں کیا۔ انہوں نے بتایا ہے کہ UAS کے کنٹرول کے لیے سیٹلائٹ نیٹ ورک کی تنصیب کی جا رہی ہے، جس میں 102 سیٹلائٹس اور ایک اضافی اسپیس کرافٹ شامل ہوگا۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ اسپیس کرافٹ کا مدار میں نصب کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈرون سے نمٹا جا سکے۔ یہ پیش رفت روس کے بڑھتے ہوئے خلائی عزائم کا حصہ ہے، جو نہ صرف دفاع بلکہ کمیونیکیشن اور ریموٹ مانیٹرنگ جیسے اہم شعبوں میں بھی استعمال کی جائے گی۔ واضح رہے کہ یوکرینی ڈرونز نے روسی سرحد میں 2500 میل تک گھس کر روسی طیارے تباہ کر دیے، جس پر ماہرین نے حملے کو روس کا پرل ہاربر قرار دیا۔ یوکرینی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ روسی ہوائی اڈوں پر اس کے ڈرون حملوں میں روس کا $7 ارب کا بڑا نقصان ہوا۔ روس کے کروز میزائلوں کے ذخیرے کا 1/3 حصہ تباہ کر دیا گیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کے مطابق حملے میں 117 ڈرون استعمال کیے گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا ایران کو یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دینے پر غور۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے ایران کو کم سطح پر یورینیم افزودہ کرنے کی اجازت دینے پر غور شروع کر دیا گیا۔ امریکی اخبار کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ ایک اور منصوبے پر دیگر ممالک کے ساتھ مل کر بھی کام کر رہی ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق دیگر ممالک کے ساتھ منصوبے پر کام کرنے کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیار بنانے سے روکنا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ جوہری پروگرام ختم کرنے کے لیے امریکی دباؤ پر نہیں جھکیں گے۔ کوئی بھی آزاد انسان ظلم اور ناانصافی کے آگے نہیں جھکے گا۔ دوسری جانب ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کا کہنا ہے کہ ایران معاہدہ کرے یا نتائج کے لیے تیار ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے ساتھ میڈیا کے ذریعے مذاکرات نہیں کر رہے۔ ایران کو معاہدے کے لیے تفصیلی معاہدہ پیش کر چکے ہیں، اب وہ معاہدہ کرے یا پھر نتائج کے لیے تیار رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ روس اور یوکرین کے درمیان بھی براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور مذاکرات کے حوالے سے پرامید ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گارنٹی کے بغیر جنگ بندی معاہدہ قبول نہیں کریں گے۔ حماس نے اسٹیو وٹکوف کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ حماس نے اسٹیو وٹکوف کی جنگ بندی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ گارنٹی کے بغیر جنگ بندی کا معاہدہ قابل قبول نہیں۔ حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا تھا کہ ثالث ممالک کو آگاہ کر دیا، امریکی ایلچی کے بغیر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ سیز فائر پر اتفاق ہو گیا تھا، لیکن وٹکوف کی واپسی پر تجویز مختلف تھی۔ دنیا اور اسرائیل کے اتحادی بھی مان چکے ہیں کہ معاہدے میں نتنیاہو رکاوٹ ہے۔ حماس رہنما باسم نعیم کا کہنا تھا کہ حماس جنگ بندی کے لیے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گی۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے حماس رہنما باسم نعیم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ کی پٹی میں جاری تنازع کے حل کے لیے عرب ممالک سے تعاون کی اپیل بھی مسترد کر دی تھی۔ امریکی صدر نے اپیل کی تھی کہ اردن، مصر اور دیگر عرب ممالک غزہ متاثرین کو اپنے ممالک میں پناہ دیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسپین نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ میزائل معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اسپین نے اسرائیلی کمپنی کے ساتھ اینٹی ٹینک میزائل سسٹمز کے معاہدے کو منسوخ کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ اسرائیلی فوجی ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کرنے کی پالیسی کے تحت کیا گیا۔ عرب نیوز کی رپورٹ کے مطابق ان اینٹی ٹینک میزائل سسٹمز کو میڈرڈ میں ایک اسرائیلی کمپنی کے ذیلی ادارے کے ذریعے تیار کیا جانا تھا۔ یہ فیصلہ 168 اسپائک LR2 اینٹی ٹینک میزائل سسٹمز کے لائسنس کو متاثر کرے گا، جن کی مالیت تقریباً 285 ملین یورو ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ سسٹمز اسپین میں واقع پاپ ٹیکنوز کمپنی کے ذریعے تیار کیے جانے تھے، جو اسرائیل کی رافیل ایڈوانسڈ ڈیفنس سسٹم کی شاخ ہے۔ اس حوالے سے حکومتی ترجمان نے کہا ہے کہ اسرائیلی ٹیکنالوجی سے مکمل علیحدگی اختیار کرنے کا ہمارا مقصد بالکل واضح ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ حکومت معاہدے کی منسوخی کے اثرات کا جائزہ لے رہی ہے۔ میڈرڈ کے مضافات میں واقع پاپ ٹیکنو کمپنی نے اس ڈیل کی منسوخی کی تردید یا تصدیق سے متعلق کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد
آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔